اسرائیل میں رات گئے پھر سے سائرن بجنے لگے، ایران کی جانب سے جوابی حملے کی نئی لہر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف میزائل داغے گئے، ادھر اسرائیل کے بھی ایران پر حملے جاری۔ ایرانی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے تہران کے مشرقی حصے پر ہوئے، جبکہ ایرانی ایئر ڈیفنس بھی فعال ہو گیا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ہی امریکہ کا اصل مقصد، بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر سامنے آ گئے، کہتے ہیں اگر موجودہ ایرانی رجیم ناکام ہے تو حکومت تبدیل کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر پیغام لکھا کہ میک ایران گریٹ اگین۔ کراچی میں رات گئے پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ملیر تھا، جبکہ ریکٹر سکیل پر شدت 3 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی، جنگ بندی کی باتیں کرنے والا خود جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ کے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بڑے حملے، B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 6 بنکر بسٹر اور 30 ٹام ہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی جوہری ایجنسی نے کہا کہ تینوں جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا، کوئی بڑا جھٹکا نہیں لگا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد کسی قسم کی اضافی تابکاری نہیں ہو رہی۔ آج بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب، ٹرمپ نے کہا مقصد پورا ہو گیا، جوہری افزودگی کا خاتمہ ہو گیا، دھمکی بھی دی کہ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ۔ ہم نے ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ، کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ امریکی فضائیہ کے پائلٹس نے غیر معمولی اور ناقابل یقین کام کیا، ایران کے خلاف امریکی آپریشن غیر معمولی تھا۔ امریکی پائلٹ نے اہداف پر واشنگٹن کے سائز کے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے پیچھے کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی اقدام، ایران کا عالمی توانائی کا ہب آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ عرب میڈیا کے مطابق دنیا آبنائے ہرمز کی بندش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20% خام تیل گزرتا ہے، چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا تیل کے اہم خریدار۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے زائد ہونے کا خدشہ۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارت کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا، امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے، ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکہ حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا، یہ محور مشرق وسطی اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔
ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملے ناکام، میزائل لانچ پیڈز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یزد میں کم از کم 3 میزائلوں کو لانچ پیڈز پر ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی حملوں کو ایران کے دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنایا۔